قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. محترم حاضرین جمعہ، انسانی فطری کمزوری کے باعث ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہماری وفات کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، اولاد کا محافظ کون ہوگا، اس کے ذریعہ معاش اور اسباب کیسے ہوں گے، اس کا گھر بار کیسا ہوگا، اس کی زندگی کیسے گزرے گی، وہ مصیبت پریشانی اور آلام کا سامنا کس طرح سے کرے گا۔ یہ ایک فکر سی لاحق ہوتی ہے، آدمی کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ تو بہت سے لوگ اپنی آنے والی نسل کے لیے اپنی زندگی میں ہی مالی اسباب کا انتظام کر دیتے ہیں اور بے فکر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے وہ بندے جن کے پاس مالی اسباب اور ذرائع نہیں ہیں، وہ انتظام نہیں کرتے، تو وہ اس تعلق سے کافی پریشان اور متفکر ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے نہ گھر بنایا، نہ زمین بنائی، نہ جائیداد بنایا، نہ بینک بیلنس بنایا، ان کا کیا ہوگا۔ یہ انسانی ایک فطری کمزوری ہے جو دل میں اور دماغ میں آتی ہے۔ محترم سامعین، حاضرین جمعہ، ہم اہل ایمان ہیں اور قرآن کو پڑھنے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ خداوند قدوس نے انسانی زندگی کی کم و بیش ہر مسئلے کا حل اپنے کلام پاک کے ذریعے سے بنی نوع انسان کو بتا دیا ہے۔ آئیے یہ بات جو میں نے عرض کیا کہ جو فکر لاحق ہوتی ہے اور پریشان کن ہوتی ہے، اس کا علاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ہمیں بتا دیا، اور یہی وہ آیت کریمہ ہے جس آیت کریمہ میں ایسے متفکر لوگوں کے لیے اور ایسی سوچ بنانے والے لوگوں کے لیے ایک مداوع ہے، ایک علاج ہے، اور ایک تسکین کا ذریعہ اور راستہ اور باعث اور سبب ہے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ یہ سورہ نساء کی 9 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں، کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ہمارے پیچھے ہمارے مرنے کے بعد، یعنی کہ ہماری نسل کو، ہماری اولاد کو کمزور چھوڑا ہے، وَخَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ان کی اپنی نسل کو اور اپنی اولاد کو ضائع اور برباد ہونے کا خدشہ رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے چاہیے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور جب بھی بات کریں تو قول سدید،
یعنی سیدھی بات کریں، سدید سیدھی بات کریں۔ سیدھی بات کا مطلب ایسی بات جس میں مکر و فریب، لاؤ لپیٹ، دغا بازی، دھوکے بازی نہ ہو، اس کو بولتے ہیں سیدھی بات۔ ایک بات ہوتی سچی بات، تو اس میں جھوٹ تو نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات جو ہے سچی بات میں بھی دغا بازی ہوتی ہے، مکر و فریب چھپا رہتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، صاف بات کرو، بنا لاؤ لپیٹ والی بات کرو، بنا دھوکے و مکر و فریب سے بھری ہوئی بات کرو۔ یہ دو بات اور دو عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا کہ جو لوگ اس بات کے تعلق سے متفکر و پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری وفات کے بعد ہماری کمزور اولاد کا کیا ہوگا، وخاف علیہم، اور ان کے ہلاک اور ضائع ہونے کا خوف بھی ان کو لاحق ہوتا ہے، تو ایسے لوگ اپنی زندگی میں کیا کریں؟ دو عمل کریں، دو عمل کریں جو ان کے خود کے کرنے کے ہیں، اولاد کے کرنے کے نہیں ہیں، خود کے کرنے کے ہیں، یعنی کہ اللہ کا تقوی، پرہیزگاری اور قول سدید، یہ اختیار کریں۔ دیکھیے اس آیت کی تفسیر میں یہ آیت جو ہے وراثت کے تعلق سے ہے، لیکن مفسرین نے اس آیت کا مفہوم اور وسیع اور کشادہ کر کے بتایا ہے کہ یہ صرف جو ہے وراثت کے تعلق سے ہی صادق نہیں آتی، بلکہ اس کا مفہوم یہ بھی ہے۔ چنانچہ حضرت صاحبانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں قسطنطنیہ میں تھا اور میرے ساتھ جو ہے ابن دیلمی اور ہانی ابن مکتوم اور دوسرے اور ساتھی تھے۔ ایک دن بیٹھ کر یوں ہی چرچا ہونے لگا کہ آنے والا وقت بہت خراب ہوگا، نسل کے لیے اور اولاد کے لیے بڑا ہی پریشان کن ہوگا۔ یہ ہم چرچا کر رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے، تو میں نے کہا، یعنی صاحبانی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھائی میری تو چاہا اور میری منشا تو یہ ہے کہ ایسا وقت، برا وقت اور خراب وقت آنے والا ہے تو میری کوئی اولاد، نرینہ اولاد ہی نہ ہو، لڑکا ہی نہ ہو تو اچھا ہے۔ تو ابن دیلمی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، تم ایسا مت سوچو، کیونکہ جو نسل، جو اولاد، جو ذریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے پیدا کرنے کی سوچا ہے وہ تو پیدا ہو کر رہے گی، تم روکو یا نہ روکو، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میں کیوں نہ تم کو ایسا عمل بتاؤں جس عمل کے بنیاد پر تم اپنی بھی حفاظت کر لو گے اور اپنے آنے والی اولاد جس کے تعلق سے تم کہہ رہے ہو کہ ایسا خراب وقت اور ایسا خراب زمانہ آ رہا ہے اور یہ چاہت کر رہا ہو کہ میری اولاد ہی نہ ہو، تو اس اولاد کی بھی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے گا۔ تو کہا بتائیے کیا ہے وہ کون سا عمل؟ تو ابن دیلمی نے یہی آیت پڑھی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا وَخَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ یہی آیت پڑھ کے بتایا کہ اس پر عمل کرو، تم اللہ کا تقوی، پرہیزگاری اختیار کرو، قول سدید اختیار کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں تمہاری بھی حفاظت فرمائے گا اور تمہاری وفات کے بعد تمہاری اولاد کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی بات یہ آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو رہی ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے، دیکھیے ہم غور کریں، فکر کریں کہ تقوی ہم اختیار کر رہے ہیں، پرہیزگاری ہم اختیار کر رہے ہیں، قول سدید ہم اختیار کر رہے ہیں، سیدھی سچی بات کرنے کا عمل ہم کر رہے ہیں، لیکن اس نیکی کا اور اس عمل صالح کا اور اس بھلے کام کا اثر اور اجر و ثواب تو ہم کو ملے گا ہی ملے گا، ملے گا انشاءاللہ، لیکن آنے والی اولاد پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور آنے والی اولاد کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی باپ کی ان نیکیوں کی وجہ سے، والد کے عمل صالح کی وجہ سے
فرماتا ہے، محافظت فرماتا ہے، حفاظت فرماتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ والدین کا نیکوکار ہونا، والدین کا صالح اور پاک باز ہونا، یہ اس کی اولاد کی حفاظت کے اسباب ہیں۔ یہ اس کی اولاد کی حفاظت ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، مصائب و پریشانی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کی محافظت کا سبب بنتے ہیں، اس کی حفاظت کا سبب بنتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ بات کیسی ہے؟ بھئی عمل صالح باپ کر رہا ہے، والد کر رہا ہے، اور اس کا نتیجہ اس کی اولاد کو مل رہا ہے، یہ بات کیسی ہے؟ جی ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی وسعت رحمت ہے اور اس کی کرم فرمائی ہے کہ نیکی آپ کرو، عمل صالح آپ کرو، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، آپ کی بھی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے گا، لیکن آپ کے اس عبادت کی برکت میں، آپ کے اس عمل صالح کی برکت میں خداوند قدوس اتنا تنگ نظر نہیں ہے اور اتنا کم بین نہیں ہے کہ تمہارے عمل صالح کے اثرات اور تمہارے عمل صالح کے نتائج اور تمہارے عمل صالح کے فوائد تمہارے ہی زندگی تک محدود کر دے اور بعد میں اس کے اثرات نمایاں نہ ہو اور آنے والی ذریت کو اس کا فائدہ نہ پہنچے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم جو عمل صالح کرتے ہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، اور ہماری اس نیکی کی وجہ سے یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے اولاد کی محافظت فرمائے گا، ان کے لیے مداوا، ان کے لیے دوا اور علاج، جو بنیادی طور پر، ابتدائی طور پر میں نے جو بات کہی تھی، جس بات کو لے کر جو متفکر ہوتے ہیں، یہ علاج ہے۔ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ بات ہمیں اور بھی جگہ معلوم ہوتی ہے۔ جیسے دیکھیے سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں، جہاں پر موسیٰ اور خضر کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وہاں بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے، وہاں بھی یہ بات ملتی ہے ہمیں، جس طرح سے کہ ایک قریہ سے، ایک بستی سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر گزرے تھے، اس بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا تھا، اور دیکھے خضر نے کہ اسی بستی پر ایک دیوار جو کھڑی تھی وہ گرنے کے لیے جھک گئی ہے، تو خضر نے ہاتھ کا ٹیکا لگا کر اس دیوار کو کھڑی کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خضر، یہ بستی والے اتنے بخیل اور کنجوس جنہوں نے ہمیں رات کا کھانا نہیں کھلایا اور آپ نے ان پر یہ احسان کر دیا کہ یہ دیوار گر رہی تھی اس کو ہاتھ لگا کے کھڑا کر دیا، یہ کیا بات ہے؟ تو خضر نے جو بات بتائی تھی اس کے جواب میں اس کا ذکر سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، سورہ کہف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خضر نے جس دیوار کو کھڑا کیا تھا جو گر رہی تھی، وہ دیوار کوئی معمولی دیوار نہیں تھی، کیا تھی؟ کانا لغلامین یتیمین فی المدینۃ، شہر میں دو یتیم بچوں کی وہ دیوار تھی، شہر میں دو یتیم بچوں کی وہ دیوار تھی، وہ بچے یتیم تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کا جو ان کے والد نے یا ان کے آجا اور پرجا نے خزانہ دفن کر کے رکھا تھا، وہ خزانہ مدفون تھا اس دیوار کے نیچے۔ دیوار گر جاتی، وہاں پر گڑھا ہو جاتا تو وہ خزانہ نکل جاتا، یتیم بچے تھے، وہ اس کی حفاظت نہیں کر پاتے، لوگ اس خزانے کو لوٹ لیتے، قبضہ کر لیتے، وہ محروم ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر کے ذریعے سے
یہ کام کروائے کہ اس دیوار کو کھڑا کر دیا. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا. اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ کیوں کیا؟ بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا تھا، بھوکے رکھا تھا، ضیافت نہیں کی تھی ان دونوں مہمانوں کی، لیکن اس کے بعد بھی خضر نے یہ عمل کیا. کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ کون سا سبب تھا کہ ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر کے اور موسیٰ کے ذریعے سے کروائی؟ اس کا سبب بھی اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اور وجہ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ دونوں یتیم بچوں کا باپ کیا تھا جی؟ نیکوکار تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، نیکوکار تھا. تھوڑا غور سے سنیے گا، بات نہیں تو اوپر سے نکل جائے گی جو میں عرض کر رہا ہوں. باپ نیکوکار تھا، صالح تھا، اس کے نتیجے میں، اس کے عوض میں، اس کے سبب میں ان یتیم بچوں کی مال کی محافظت فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. بات کیا واضح ہوئی؟ بات یہی واضح ہوئی جس بات کو میں عرض کر رہا ہوں کہ باپ کا نیکوکار ہونا، باپ کا عمل صالح کرنا، باپ کا نیکی کا کام کرنا اسی کے حد تک محدود نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنے والی اولاد کی بھی محافظت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آنے والی اولاد یعنی وہ یتیم بچوں کے مال کی حفاظت فرمائی اس دیوار کو کھڑی کرا کر. اور تفسیر میں آتا ہے کہ وہ جو باپ تھا جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیکوکار تھا، تو وہ ایک ہی پشت کا باپ نہیں تھا کہ یہ بیٹے ہیں اور اس کے بعد والا باپ پہلے والا باپ نہیں، 7ویں پشت کا باپ تھا. وہ باپ کا باپ، باپ کا باپ، باپ کا باپ، 7ویں پشت کا باپ تھا. وہ نیکوکار تھا. دیکھیے وہ 7ویں پشت کے باپ کا نیکوکار ہونا اور بھلا ہونا، عمل صالح کرنے والا ہونا، 7ویں پشت کے بعد آنے والی اولاد کی محافظت اور حفاظت کا سبب بن رہا ہے. اس کی نیکی جو 7ویں پشت کے باپ نے کی تھی، اس کی نیکی 7ویں پشت کے آنے والے اولاد کے سامنے آ رہی ہے بطور حفاظت کے، بطور محافظت کے. یہ ہے کہ والد کا نیکوکار ہونا اور والد کا عمل صالح کرنا اولاد کے لیے بھی مفید اور کارآمد ثابت ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ رات میں تہجد پڑھ رہے ہیں، اللہ کی یاد کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، بازو میں ان کا بچہ سویا ہوا ہے، نیند لگی ہے بچے کی. بچے کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ لازیدن علی صلاتی لصلاح ابنی، خدا کی قسم میں اپنی نمازوں میں صرف اس لیے اضافہ کر رہا ہوں کہ میری اس نمازوں کی طفیل سے میرے اس بچے کی اصلاح ہو جائے، میرے اس بچے کی محافظت ہو جائے، میرے اس بچے کی درستگی ہو جائے. اسی طرح سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تعلق سے بھی یہی عمل ملتا ہے کہ وہ بھی یہی عمل کرتے ہیں کہ بچہ سو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اپنی نماز میں اضافہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ میری نمازوں کی برکت سے میرے بچے کی محافظت فرما دیے. اور پھر یہ آیت تلاوت کرتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یاد آ جاتا ہے ان کو وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، موسیٰ اور خضر کا واقعہ اس کو مد نظر رکھ کے کہ وہ اس کا دونوں بچوں کا باپ نیکوکار تھا. وہ نقشہ سامنے آ جاتا ہے
اور رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنی عبادت میں اضافہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ عبادت کے برکت سے میرے بچوں کے مقاصد پورے ہوں، میرے بچوں کی محافظت ہو، مال و اسباب میں ترقی ہو۔ یہ ہے والدین کا نیکوکار ہونا، اور والدین کی نیکی کے کام کرنا کا مقصد وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے نظر میں بھی تھا۔ وہ عبادت کرنے سے رضا الہی تو مقصد ہوتا ہی ہے، اللہ کو خوش کرنا تو مقصد ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو وسعت اور کشادگی رکھی ہے اجر و ثواب کی، کہ آنے والی اولاد کی اصلاح درستگی اور ان کی محافظت۔ یقیناً عمل صالح سے اولاد کی محافظت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح فرماتا ہے۔ دیکھیے حضرت ابو معشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ ابن مصرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی اولاد کی شکایت کی، اپنی اولاد کی شکایت کی کہ میری اولاد بگڑ رہی ہے، اپنے بیٹے کی شکایت کی، اس کا کچھ عمل بتائیے۔ تو طلحہ ابن مصرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارا عمل یہ ہے کہ تم اس آیت پر عمل کر کے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ کیا؟ رب اوزعنی ان اذکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انک سمیع الدعاء۔ کیا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ آیت بتائی کہ اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ جو کچھ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے اور میرے والدین پر انعام کیا ہے میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں، مجھے یہ توفیق دے۔ اور اے اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں ایسا عمل صالح کروں جس عمل صالح سے تو خوش ہو جائے اور جس عمل صالح کو تو پسند کر لے۔ وَاصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اللہ میرے لیے میری ذریت، میری نسل کی اصلاح فرما دے۔ یہ دعا بتائی کہ بھئی کیا ہے کہ پہلے عمل صالح کرو، خود اولاد کی بدعملی کا شکوہ اور شکایت مت کرو، اولاد کی بدعملی کا رونا مت رو، اپنی اصلاح کرو، عمل صالح کرو اور اللہ سے دعا کرو اولاد کی صلاح کی اور اولاد کی درستگی کی، انشاءاللہ العزیز اس کے نتیجے اچھے برآمد ہوں گے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں منصور بادشاہ کے دربار میں تھا جس دن کی اس کی بادشاہت کی تاج پوشی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ منصور مجھ سے کہتے ہیں کہ اے سلمان مجھے کچھ نصیحت کرو، مجھے کچھ نصیحت کرو۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں کون سی نصیحت کروں آپ کو؟ کیا میں وہ نصیحت کروں جس کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے یا وہ نصیحت کروں جس کو میں نے کانوں سے سنا ہے؟ تو منصور کہتے ہیں کہ آپ مجھے وہ نصیحت کریے جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے نہیں۔ سلمان کہتے ہیں سنو، میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے اپنے پیچھے 11 بچے 11 لڑکے چھوڑا تھا۔ کتنے؟ 11۔ اور مال اور اثاثہ کتنا چھوڑا تھا؟ 19 درہم، صرف 19 درہم، جس میں سے 9 درہم ان کی تجہیز و تکفین میں خرچ ہو گئے، غربت کی حالت میں تھا۔ اور دوسری تفسیر میں یہ آتا ہے
کہ جس وقت وہ جاں کنی کے حالت میں تھے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بچے ان کے سامنے موجود تھے۔ بچوں کے ماموں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ نے ان بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ان کے کپڑوں میں پیون لگا ہے، اور پیون بھی کپڑے میں کپڑے کا نہیں، کپڑے میں چمڑے کا پیون لگا ہے۔ اس غربت کی اور ناداری کی حالت میں آپ اپنی اولاد کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے تقوی و پرہیزگاری چھوڑا ہے، نیکوکاری چھوڑا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَيَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ اللہ نیکوکار لوگوں کا سرپرست ہوتا ہے۔ اور کیا کہا کہ ہشام ابن عبد الملک جب وفات پایا تو اس نے بھی، یعنی وہ نصیحت کر رہا ہے منصور کو، میں نے دیکھا کہ ہشام ابن عبد الملک بھی وفات پایا تو اس نے بھی اپنے پیچھے 11 لڑکے چھوڑا، اور ایک ایک لڑکے کے حصے میں 1 ملین درہم بٹوارے میں آئے، یعنی بہت زیادہ اثاثہ اور مال چھوڑا تھا ہشام ابن عبد الملک نے۔ 1 ملین درہم جو ہے ایک لڑکے کے حصے میں بٹوارا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کے حصے میں 1 درہم بھی نہیں آیا، اور ادھر بادشاہ جو ہشام بن عبد الملک جو تھا اس کو میں نے دیکھا کہ ایک بچے کے حصے میں 1 ملین درہم بٹوارے میں آئے۔ پھر نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ ایک دن وہ بھی آیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے صدقہ کر رہے ہیں، اور وہیں ہشام ابن عبد الملک کے لڑکوں کو دیکھا کہ وہ گلی میں، بازار میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہا ہے۔ بادشاہ منصور کو نصیحت کی سلمان نے۔ نصیحت کرنے کا مطلب کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ تم نیکوکار ہو، بھلے ہو، عمل صالح کرنے والے ہو، تو تم کم سے کم دولت اور اسباب بھی چھوڑو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نسل کی محافظت فرمائے گا۔ دیکھیے عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں کو غریبی کی حالت میں چھوڑا تھا، وراثت میں کچھ نہیں تھا، لیکن تقوی و پرہیزگاری تھی۔ اللہ نے ان کی وفات کے بعد ان کے بچوں کو اتنا مالدار بنایا کہ ان کے بچے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ صدقہ کر رہے ہیں، اتنا مالدار بنا دیا۔ اور وہیں ہشام ابن عبد الملک جس نے اپنے اولاد کے لیے اتنی لمبی چوڑی جو ہے وراثت اور اثاثہ اور مال و دولت چھوڑا، جو ان کے حصے میں 1 ملین درہم آئے، لیکن وقت گزرا، یہ ہوا وہاں تقوی و پرہیزگاری نہیں، وہاں عمل صالح نہیں، وہاں نیکوکاری نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جن کے حصوں میں اتنی درہم اور دینار بٹوارے میں آئے تھے وہ سب ختم ہو گئے، ضائع و برباد ہو گئے، اس کی حفاظت نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی اولاد بازاروں میں، مارکیٹ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہی ہے۔ محترم سامعین، خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد کی اصلاح درستگی چاہتے ہیں، ہر اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، عمل صالح کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے درستگی چاہتے ہیں، اور یہ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ہماری مرنے کے بعد ہماری اولاد کی محافظت اور حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، تو پہلا عمل یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس ڈھانچے میں ڈھالنا پڑے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں
اور سیدھی سچی بات کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نے اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا اور اپنے عمل اور کردار میں، اپنے اخلاق میں سیدھی سچی بات کرنے کا وتیرہ اور شیوہ اختیار نہیں کیا، جھوٹ اور مکر و فریب دہی ہماری عادت اور ہمارا شیوہ رہا ہے، تو پھر گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ ہمارے اولاد کی اور ہمارے نسل کی محافظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی اصلاح چاہتے ہیں یا اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد کی اصلاح درستگی چاہتے ہیں تو قول سدید اختیار کریں اور تقوی اختیار کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس کا اثر اور اس کے نتائج اور اس کے فوائد آنے والی نسل کو ضرور بضرور حاصل ہوں گے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔